جی السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خوش ہیں؟ ہم بھی خوش ہیں یار. بنگلہ دیشی اتنے زیادہ خوش نہیں ہے، وہاں پہ کافی زیادہ انریسٹ آ چکا ہے. ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ بھی خوش نہیں ہے. اور ایک اور بندہ جس کو خوش نہیں ہونا چاہیے وہ ہے جیفری ایپسٹین کا بیسٹ فرینڈ، اس کا بچی سپلائر اللہ معاف کرے، ڈونلڈ ٹرمپ. تینوں چیزوں کو ڈسکس کریں گے جی. اچھا، اب آغاز کریں گے ہم بنگلہ دیش سے. بنگلہ دیش کے اندر آبویسلی آپ کو پتا پچھلے پورے سال کے اندر کیا ہوا ہے. جین زی نے ریولیوشن لے کے آئے ہیں، اور یونس صاحب جو ہیں، محمد یونس صاحب، ان کو شاید انتخابات تھوڑے جلدی کرا دینے چاہیے تھے، لیکن تھوڑا لیٹ کروائے. اور جب وہ لیٹ ہوئے تو جس دن انہوں نے اعلان کیا کہ بھائی اگلے دن آپ کے انتخابات ہم یہ 12 فروری کو کرا دیں گے رمضان سے پہلے، تو اس کے ایک دن بعد جو ہے وہاں پہ عثمان ہادی جو ہیں، شریف عثمان ہادی، جو فیس آف ریزسٹنس ریولوشن کا جو نیا چہرہ تھا، جین زی کا جو نیا لیڈر تھا، ان کو اسیسینیٹ کیا گیا. ان کو گولی ماری کی. مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے تھے، پچھلے ہفتے کی بات ہے. 2-4 دن بیچارے وہاں پہ لڑتے رہے زندگی کی بازی. اینڈ پہ ان کو ایئر لفٹ بھی کیا گیا بچانے کے لیے جب بنگلہ دیش کے ڈاکٹر نے جواب دیا، لیکن وہ نہیں بچے. اب یہ کل کا واقعہ ہے، چونکہ ہم 24 گھنٹے بعد آتے ہیں آپ کے پاس پچھلے 24 گھنٹے کو رپورٹ کرنے کے لیے، تو اس لیے تھوڑی سی ہم لیٹ خبر بھی آپ تک لا سکتے ہیں، بٹ اس کے اوپر ہمارا انالیسس بھی ہوتا ہے. تو میں بھی آپ کو وہ دے رہا ہوں سارا کہ اپڈیٹ کیچ اپ کروا رہا ہوں اپنے ساتھ. خیر، وہاں پہ جب ان کی خبر پہنچی تو ساری یہ جین زی جو تھی بنگلہ دیش کی، سارے پھر باہر آ گئے اور احتجاج کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا. سینکڑوں کی تعداد میں لوگ باہر آئے. اگین ڈھاکہ، چٹاگانگ، ایکٹیولی انہوں نے وہاں پہ پروٹیسٹ کیے، جلاؤ گھیراؤ کیا. مجیب الرحمان صاحب کی جو شیخ صاحب کی پراپرٹی تھی، اس کو ہر چوتھے مہینے جو ہے اس کو جلایا جاتا ہے، اس کو پھر ایک دفعہ جلا دیا گیا. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ان کے تھوڑے سے سیکولر جو نیوز پبلیکیشنز تھیں، 2 پریٹی فیمس، جن کو کہا جاتا تھا کہ عوامی لیگ کو ٹلٹ ظاہر کرتی ہیں، ان کو بھی جلا دیا گیا. فوٹیجز وغیرہ آپ نے ساری دیکھی ہوں گی. اور دس کمز ناٹ ایز اے سرپرائز، بیکاز الیکشنز کے اندر ڈیلے جو ہوا محمد یونس صاحب کی جانب سے، پتہ نہیں وہ کیوں ہوا. کیا ان کو انڈیا کا پریشر تھا، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا پریشر تھا، XYZ، سو مینی اسپیکولیشنس، آئی کین ناٹ کامنٹ، بٹ لیٹ ضرور ہوئے. اور عوامی لیگ کے جو حامی ہیں وہ یہ عثمان ہادی کو بڑی دیر سے دھمکیاں دے رہے تھے، ان کو ریپ تھریٹس دے رہے تھے، ان کی فیملی کو، بچیوں کو، ان کی ماں کو. اور یہ انہوں نے پبلکلی ٹویٹ بھی کیا، کوٹ بھی کیا، بٹ نو ایکشن واز ٹیکن. یہ ایسا ہی ہوتا ہے، پاکستان کے اندر بھی یہ ہوتا ہے. آپ لوگ کہتے رہتے ہیں کچھ ہو جائے گا، ہو جائے گا، ہو جائے گا، اور کوئی سولوشن نہیں نکلتا. ایونچولی الیکشن سیمز لائک انیویٹیبل ان بنگلہ دیش ناؤ، بٹ اس سے پہلے یہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کو ڈیریل کرنے کی بڑی ٹائملی کوشش تھی. ڈیئرلی ہوپنگ کہ جو وہاں پہ اسٹیٹس کو ہے وہ ریئلائز کرے کہ الیکشنز از دا وے فارورڈ. ادروائز یہ جو آپ سارا نظام ہے اس کو درہم برہم کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اس سے چیزیں خراب ہی ہوں گی. شیخ حسینہ کو کوئی جگہ واپس نہیں ملے گی، عوامی لیگ کو جگہ واپس نہیں ملے گی. را کو اگر جس طرح کہا جا رہا ہے کہ را واز بیہائنڈ دی اسیسینیشن آف عثمان ہادی، اگر اف دے وانٹ کہ وہ فردر بنگلہ دیش کے اندر اپنا رول پلے کریں، تو آئی ڈونٹ تھنک ان کو ویکیوم اور اسپیس ملے گا، بیکاز جین زی جتنی موبلائز وہاں پہ ہوئی ہے، دیٹ از دیئر فار ایوری بڈی ٹو سی. تو ریمینس ٹو بی سین کہ آنے والے دنوں کے اندر کیا ہوتا ہے، بٹ دس واز دی اپڈیٹ. 32 سالہ عثمان ہادی ایز فیس آف ریزسٹنس، ان کی جو شہادت ہے، اٹ ہیز سینٹ سگنلز، مکس سگنلز، اور the volume is pretty loud. ساتھ ہی ساتھ جو دوسری چیز ہے آج ڈسکس کرنے کے لیے، وہ ہے پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی نیگوسیشنز. پی ٹی آئی کا ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے خاموش بیک برنر کے اوپر. اب چونکہ ہم ریولوشنز کی بات کر رہے ہیں تو اس لیے میں اس کو لنک کر رہا ہوں 9 مئی کے ساتھ، ناٹ کہ وہ کی ایز سچ اتنی سکسیزفل ریوولٹ تھی. پی ٹی آئی کے اندر نا بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے. پی ٹی آئی کے اندر ہم نے آپ کو مینشن کیا تھا، فواد چودھری صاحب، عمران اسماعیل صاحب، اور آپ کے محمود مولوی صاحب، یہ جو فریکشن ہے نا، پرانی قیادت جو تھی، یہ موبلائز کیے گئے. اب موبلائز کیے گئے میں اس لیے کہہ رہا ہوں بیکاز دے کلیم کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ حاصل ہے، ان کی رضا سے، ان کی منشا سے یہ لوگ نکلے ہیں نیگوسیشن کرنے، بیکاز ان کو لگتا ہے کہ مزاحمت سے عمران خان صاحب کی رہائی ممکن نہیں ہوگی اور مفاہمت ہی صرف واحد راستہ ہے. تو اس وجہ سے since they have mobilized, they have tried کہ بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے اور عمران خان صاحب کی رہائی کو ممکن بنایا جائے. اب جو جیل کے اندر دوسری آپ کی قیادت ہے نا پی ٹی آئی کی، اس کے اندر آپ کی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا نام آتا ہے،
آپ کے محمود رشید صاحب کا نام آتا ہے, اعجاز احمد چودھری صاحب کا نام آتا ہے, آپ کا عمر سرفراز چیمہ صاحب کا نام آتا ہے. 4-5 لوگ جو ہے نا, انہوں نے ایک خط بھی لکھا. اس خط کے اندر اپنی ریزرویشنز ظاہر کی, بتایا کہ مزاحمت سے ہٹ کر مفاہمت کے ذریعے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھایا جانا چاہیے, پاکستان کے لیے بھی یہی بہتری ہے, پاکستان کی بقا بھی اسی کے اندر سارا. اسی کے اندر انہوں نے انڈیا بھی دیا کہ یہ لوگ جو کوشش اور کاوش کر رہے ہیں نیگوسیشن کی, تو مے بی دے آر الائنڈ ود دیٹ ایز ویل. بٹ یہ اگر کوشش تھی پرانی پی ٹی آئی کی قیادت کی, سینئر لیڈرشپ کی, کہ نیگوسیشنز کی جائیں, بات چیت کی جائے, تو وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. بیکاز 9 مئی کے ایک اور مقدمے کے اندر یہ تینوں چاروں کو 10-10 سال اور قید سنا دی گئی, ٹھیک ہے, سزا سنا دی گئی. شاہ محمود قریشی صاحب انٹرسٹنگلی پھر بری ہیں. اب آئی ایم ناٹ وان ٹو میک اسپیکولیشنز اگین کہ کیوں چھوڑا گیا, لیکن انہوں نے اپنے حصے کا جو پین تھا وہ کاٹا ہے, انہوں نے اپنی جتنی سپورٹ تھی وہ دی ہے انہوں نے. اور ایز اٹ اسٹینڈز پی ٹی آئی کی جو نیگوسیشنز ہیں وہ لگتا ہے کہ رکی رہیں گی, اس کے اندر کچھ پروگریس ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے. ایک دوسری اس کے اندر اینگل بھی یہ دیا گیا تھا کہ ان کو تو موبلائز صرف کیا ہی اس لیے گیا ہے کہ بھائی جان مطلب سجی دکھا کے کبھی ٹھوک دیں. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح آپ کے فیلڈ مارشل صاحب کا امریکی دورہ تھا, یا اسرائیلی سپورٹ تھی, یا ہم وہاں پہ جو اپنی فورسز کو بھیجنا تھا, تو یہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایک بیانیہ بلڈ کیا گیا کہ ان کو اس وجہ سے موبلائز کیا گیا. بیکاز انہوں نے کہا کہ نہیں جی نہیں, آپ نے جو 400 FIR کاٹی ہیں پچھلے 2 دن کے اندر, جو آپ نے پچھلے 2 ہفتے کے اندر آپ پتھراؤ کیا ہمارے خواتین کے اوپر, جو آپ نے واٹر کینن برسائی ہے, وہ سارا کچھ جو آپ نے کیا, جو آپ نے اینٹی ٹیررزم کوڈ کی آپ نے مقدمے چلائے ہیں ہماری کیا نام ہے سٹنگ MPs کے اوپر, ہماری پارلیمنٹ کے اوپر, تو ہم اسی کو انڈرسٹینڈ کریں گے. جو آپ گورنر راج لگانے کی کوشش کر رہے ہو, بظاہر ہم وہی چیز کو ریالٹی سمجھیں گے. یہ جو نیگوسیشن کی بات چیت ہے کہ پنڈی کا اپروول ہے, وی ڈونٹ بلیو ان دیٹ, تو آپ کچھ اور چیزیں ہیں جن سے ہمیں ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو, اسی لیے آپ یہ ہمیں نیگوسیشن کا چورن دیتے ہو. یہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایک نیریٹو ہے جو کہ بلڈ کیا گیا. موونگ آن جی, انٹرسٹنگلی جو ایک اور اہم اپڈیٹ ہے وہ ایپسٹین فائلز کے حوالے سے ہے, اور یو نو دی ہول انفارمیشن, ٹھیک ہے, اٹس دیئر فار ایوری بڈی, بٹ اٹس این اوپن سیکرٹ. بٹ اس کے اندر ایک نیو یارک ٹائمس کا نا ایک انویسٹیگیشن پیس ریلیز ہوا. اس کی میں کچھ انٹرسٹنگ چیزیں جو کہ دوبارہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, جس میں اس نے کہا کہ جی وہ بیسٹ فرینڈس ایپسٹین اور ٹرمپ. چونکہ نا اصل میں بات دوبارہ ہائی لائٹ اس لیے ہوئی ہے بیکاز ڈیڈ لائن آج کی تھی جہاں پہ یہ فائلز ہیڈ ٹو بی میڈ پبلک, اور یہ ٹرمپ صاحب نے ہی کروایا تھا, ایک بڑا چھکا مارا تھا انہوں نے کہ ہاں بھی پبلک کرو فائلز. تو کانگریس سے ہوتے ہوئے آج کی ڈیڈ لائن تھی جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کہ یہ دیز ہیڈ ٹو بی ریلیزڈ. اس ٹائم یہ نیو یارک ٹائمس کی جو انویسٹیگیشن رپورٹ ہے اس نے دوبارہ کلیم کیا کہ جی ایپسٹین اور ٹرمپ جو تھے دے ور بیسٹ فرینڈس. انہوں نے کہا کہ جی یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے دوسری طرف دیکھا تھا کہ جب یہ سارا معاملہ ان کے خلاف ہو رہا تھا, بٹ ان کی ان سے 90s کے اندر بڑا تگڑا تعلق تھا, سالڈ تعلق تھا, اور جو بڑے بڑے نام آپ نے ظاہر کیے ہیں اس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کو اگنور کرنا پاسبل نہیں ہے. اس کے اندر نا ڈیموکریٹس نے نومبر کے اندر ای میلز ریلیز کی تھی, اس کے اندر کہا تھا کہ یہ جو ایپسٹین صاحب کے جو سیکشول ابیوز تھا نا سارا, اور یہ بچیوں کو لے کے بھی, چھوٹی بچیوں کو لے کے بھی, وہ ان کو انفارمیشن تھی اس کے بارے میں. ڈیموکریٹس نے نومبر میں ای میلز ریلیز کی تھی. اچھا, یہ NYT کا اکارڈنگلی انہوں نے اور چیز اس کے اندر کیا ایڈ کی, انہوں نے کہا جی چونکہ یہ ابیوز اینڈ ٹریفکنگ آف مائنرز کے کیس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ تو نہیں امپلیکیٹ ہوئے تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ ان کی جو ان سے ریلیشن شپ ہے وہ زیادہ کلوزر ہے, جتنا ظاہر تک بتایا گیا اس سے زیادہ ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مسئلے کی بات ہے. اور ایپسٹین نے کلیم کیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کے بیسٹ فرینڈ تھے, کلوزسٹ فرینڈ تھے. کچھ پکچرز اور بھی جو اب تک ریلیز ہوئی ہیں پبلک, اس میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ پبلکلی دیکھ سکتے ہیں. باقی ہسٹری تو اسٹوری آپ کے پاس پتہ ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی ان کا جو کامن گول تھا, اگین NYT کی رپورٹ کے اندر یہ مینشنڈ ہے, کامن گول آف جیفری ایپسٹین اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ واز پرسوئنگ وومن. ان دونوں کا ایک ہی تھا, وومنائزرس تھے, بچی باز تھے. ان شارٹ اللہ معاف کریں, یہ ہمارے US کے پریزیڈنٹ بھائی ہیں, یہ ہمارے چیمپئن آف ہیومن رائٹس ہیں, اور یہ ہمیں بتاتے ہیں بھائی جان کہ ثقافت کیا ہے, تہذیب کیا ہے, کلچر کیا ہے. اندازہ لگاؤ پھر ہے منہ سر آپ کے. اچھا, موونگ آن, بیفور کنکلوژن 2 آخری چیزیں جو کور کرنا بہت زیادہ ضروری ہیں. ایک تو سہراب برکت اسٹل بہائنڈ بارز فار سم تھنگ, جو کہ میرا خیال ہے اس کا ایک بڑا پرنسپل اسٹانس ہے. رسپیکٹ ہم فار دیٹ. ہی از ناٹ اونلی اے ڈیئر فرینڈ بٹ اے بردر از ویل. اور جس طرح سے آپ نے ان کے اوپر کیس بنائے, سر کچھ اور کام کریں. آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ ٹوٹنے والی چیز ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے والی چیز ہے.
اینڈ آئی ڈونٹ تھنک اس کو پیچھے ہٹنا بھی چاہیے، بیکاز اس کا ایک بڑا پرنسپل سا پرو کانسٹیٹیوشن پرو ڈیموکریٹک سٹانس ہے. اس کے اندر وہ کسی انفرادی حیثیت میں کسی دوسرے انڈیویجول کو ٹارگیٹ تو کر نہیں رہا، تو نہ ہی وہ کسی ایجنڈا کے تحت کام کر رہا ہے. آزاد کشمیر کی ایک آزاد آواز ہے جس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو آئی تھاٹ کہ اس کو ایڈ کیا جانا ضروری ہے. میں نے siyasat.pk پہ اس حوالے سے پہلے بھی شو کیا تھا، کل پھر کیے، وہ آج کل میں لگ جائے گا. شو تو خیر ایک اور جگہ پہ بھی دیا تھا، انہوں نے سینسر کر دیا سارا. وہ ابھی میں ان کو پوچھا ہے کہ بھائی لگانا ہے کہ نہیں لگانا، لیکن لگتا نہیں کہ وہ لگائیں گے، تو پھر بعد میں بتا دیں گے کون سے شو کی بات کر رہا تھا میں. اور آخری چھوٹی سی چیز یہ کہ جو حکومتی اتحادی ہیں ان کی ایک بڑی ایک اسٹوپڈ سی ویڈیو جو ہے وائرل ہوئی ہے، جس کے اندر علیم خان صاحب جو ہے اور پرویز شاہ خان صاحب جو پیپلز پارٹی کی، ان کی آپس میں تو میں ہوئی، اور وہ اس حد تک بڑھ گئی کہ انہوں نے ایک دوسرے کو شٹ اپ کا، انہوں نے کہا یو شٹ اپ. معاملہ کسی سڑک کے حوالے سے تھا جو کہ انہوں نے سینٹ کے اندر انہوں نے سوال اٹھایا تھا کہ علیم خان صاحب نے جو سڑک بنوائی ہے، کیا اس کا فائدہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے پاک سوسائٹی کو دینا یا نہیں دینا. وہی غصہ تھا، وہی رنجش تھی جو فائنلی آ کے اس میٹنگ کے اندر نکلی. اور پھر پرویز رشید صاحب انہوں نے جب یہ سوال اٹھایا تو ایک دوسرے پہ یہ پھٹ گئے، اور شٹ اپ اور یو شٹ اپ پہ بات ختم ہوئی. گیس دیٹس اباؤٹ اٹ. ملتے ہیں انشاءاللہ. اب موسٹ پرابلی ہم آپ سے منڈے کو ملیں گے. منڈے ٹو فرائیڈے جو ہے 5 دن یہ آپ کا ہمارا ساتھ ڈیلی انشاءاللہ رہتا ہے پوڈ کاسٹ سے ہٹ کے. ایک پوڈ کاسٹ لگ چکی ہے حسن نثار صاحب والی پوڈ کاسٹ بھی اس ویکینڈ پہ انشاءاللہ آپ تک آ جائے گی. آج ایک اور بڑی انٹرسٹنگ پوڈ کاسٹ شوٹ کی، اس کے بارے میں آپ کو منڈے کو بتاؤں گا. 14 سال کا ایک لڑکا ہے، اینڈ آئی تھنک وہ پاکستان کے لیے ایک ہیرا ہے. کون ہے وہ، انفارمیشن نیکسٹ شو پہ دیں گے. چلو ٹیک کیئر، ہیپی ویکینڈ، اللہ حافظ.